حدیث نمبر 2511۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2513۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوں۔ اس طرح زیادہ لائق ہے تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2514۔ حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک کاتب تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے روتے ہوئے گزرا تو انہوں نے کہا، حنظلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، ابو بکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جہنم اور جنت کی یاد اس طرح دلاتے ہیں گویا ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم دنیاوی کاروبار اور اپنے بچوں میں واپس چلے آتے ہیں تو اس نصیحت میں سے بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمارا بھی یہی حال ہے، چلو ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ ہم دونوں چل پڑے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، حنظلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جہنم اور جنت کی یاد اس طرح دلاتے ہیں تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب ہم دنیاوی کاروبار اپنے بال بچوں میں واپس لوٹ جاتے ہیں تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ حنظلہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو تو یقین جانو کہ فرشتے تمہاری مجلسوں میں، تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مسافے کریں، لیکن اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2515۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2516۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں۔ تم اللہ کے حکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
حدیث نمبر 2522۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی صورت ہوں گے، اور دوسرا گروہ کے چہرے اس سے بہتر روشن اور چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے جو آسمان میں ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کو 2 بیویاں ملیں گی۔ ہر بیوی کے بدن پر لباس کے 70 جوڑے ہوں گے، پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا باہر سے گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔